कई जानों के कपड़े ज़मीन के नाल सलवार रखनी नीचे नंगे ही करने जमीन ना रखनी गड्डियां तो नीवी होंगी है ना अंत पहले लंबियां सवाई दियां ही टुंग ली मैं उन्हें छोटियां सवाइयां अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात, आज इंशाअल्लाह सफ़ा नंबर 219 से पढ़ेंगे और सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर जहाँ 61 लिखा हुआ है वहाँ से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। और जनवरी की आज 16 तारीख है 2024। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लिफ़ित्यानिहि इजअलू बिज़ातहुम फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम यअरिफ़ूनहा इज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन।
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے وقال لفتیانہ، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے نوجوانوں سے، وہ کرندے جو ذمہ دار ہے، نگران ہے اس آٹا دانہ یا گندم دینے پر مامور ہے، اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، رکھ دو ان کا سامان فی رحالہم، ان کے کچاووں میں، وہ پونجی، وہ درم و دینار، وہ سامان جس کے بدلے وہ غلہ لینے کے لیے ہیں، ان کے بوروں میں رکھ دو. لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ تاکہ وہ اس کو پہچان لیں. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ پلٹ کر جائیں اپنے گھروں میں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ کر دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئیں. فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ برادران یوسف لوٹ کر اپنے والد محترم کے پاس گئے، قالوا یا ابانا، جاتے ہی انہوں نے کہا اے ہمارے والد صاحب، اے محترم، منع من الکیل، روک دیا گیا ہے ہم سے کیل، ماب، غلہ. فارسل معنا اخانا، پس بھیج ہمارے ساتھ ہمارا بھائی، نقتل، تاکہ ہم وہ ماب لا سکیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے ہیں. قال، جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا هل آمنکم علیہ، نہیں میں تم پر یقین رکھتا، اعتماد کرتا، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، مگر جس طرح میں نے یقین و اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے. بنیامین کے بھیجنے پر میں اتنا ہی یقین رکھ سکتا ہوں جس طرح اس کے بھائی جناب یوسف کو جب ہم نے ورگلا کے لے گئے. فاللہ خیر حافظا، بس اللہ بہتر ہے حفاظت کرنے والا. وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحمت و شفقت کرنے والا ہے.
توجہ جی، ولما فتحوا متاعہم، جب یہ قافلہ واپس آیا اور انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتہم ردت الیہم، پایا انہوں نے اپنا وہ سامان، وہ پونجی، وہ سرمایہ، وہ سامان جس کے بدلے غلہ لینے گئے تھے، ردت الیہم کہ وہ سب کچھ ان کے پاس لوٹا دیا گیا ہے۔ قالوا یا ابانا، اب برادران یوسف اپنے والد سے کہتے ہیں، اے ہمارے باپ، ما نبغی، ہم کیا چاہیں گے، ہمیں اب کیا غرض باقی ہے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی، ہمارا سامان لوٹا دیا گیا ہے ہماری طرف، ونمیر اہلنا، اور ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا، اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعیر، اور زائد لائیں گے ایک اونٹ کا بوجھ یا لد جس کو کہتے ہیں، ذالک کیل یسیر، یہ کیل سامان تھوڑا ہے، یعنی یہ جو ہم سامان لائے ہیں یہ تھوڑا ہے۔ ایک اور ترجمہ ہے کہ ایسے کرنا ہمارے لیے آسان ہے، بھائی لے جائیں گے تو ایک اونٹ کا بوجھ ہمیں مل جائے گا، ایسے کرنے میں یہ آسانی۔ قال، جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ، حتیٰ کہ تم میرے پاس اللہ کی طرف سے پختہ عہد و پیمان کو یقین دہانی کراؤ، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا، کہ تم ضرور اس کو ساتھ واپس لاؤ گے، مگر أَن يُحَاطَ بِكُمْ، ہاں اگر تم سب گھیر لیے جاؤ، کوئی ایسی مصیبت نہ آئے تم سب ہی واپس نہ آ سکو، وہ الگ شکل ہے۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، جب برادران یوسف نے اپنے والد محترم جناب یعقوب کو پورے عہد و پیمان یقین دہانی کرائی، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علی ما نقول وکیل، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہی اس کا وکیل ہے، کارساز ہے، ذمہ دار ہے۔ ساتھ ایک نصیحت فرمائی، وقال یا بنی، جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری اولادو، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، 11 بھائی جا رہے ہیں خوبصورت نوجوان، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، تم کو یا تمہیں الگ الگ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا ہوگا، وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِّن شَيْءٍ، میں نہیں کام آ سکتا، نہیں کفایت کر سکوں گا تم سے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اللہ کی مرضی کے خلاف تمہاری مدد میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ ان الحکم الا للہ، نہیں فرمان چلتا مگر اللہ کے لیے، علیہ توکلت، اسی پر میرا یقین و اعتماد ہے، وعلیہ، اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون، پس چاہیے یقین بھروسہ کریں توکل کرنے والے۔ ماشاءاللہ آپ سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام کے نام پر صورت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے، بہترین قصہ، اور وہ نبی کی سیرت ہے، برادران یوسف کی داستان ہے، دکھ اور کلک اور علم کی اس کے اندر ساری علامتیں موجود ہیں، بڑے مرحلے ہیں اس میں، عروج و زوال کی ساری اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر پیش فرمائی ہے، اور قرآن نے اس کو اپنی زبانی، یہ اللہ کا کلام ہے، اس ماحول کو اللہ نے خود کلام فرما کے ہم تک بات پہنچائی۔ ارشاد ہوتا ہے، وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، جناب یوسف علیہ السلام چونکہ وہ ذمہ دار تھے، ان گوداموں پر، غلہ جات پہ، اس کی تقسیم پر یہی اختیارات رکھتے تھے، تو جناب برادران یوسف جب آئے تو انہوں نے پہچان لیا، کلام نے پڑھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، غلہ لینے کے لیے آئے، لیکن وہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا بھائی ہے، کہ یہ عزیز مصر کا والی بنا ہے، یا عزیز مصر کے ساتھ معاون ہے، یا وزیر خزانہ ہے، وہ نہیں پہچان سکے، سمجھ آؤ جی، لیکن وہ تو پہچان گئے، یہ میرے ہیں سارے۔ اب انہوں نے غلہ پورا دیا، دستور عام یہ تھا کہ جتنے لوگ آتے اس کے اونٹ کا جتنا بوجھ ہوتا ہے نا، ایک ایک بندے کے نام اتنا غلہ ملتا،
اور اس میں وہ اس طرح سے ہمیں لوگ خریدتے بھی ہیں اور ویسے بھی لیتے ہیں۔ تو یہ آئے تھے باقاعدہ سامان کچھ لے کے، کوئی درم و دینار لے کے کہ یہ ہمارے پاس یہ سرمایہ ہے، اس کا ہمیں غلہ دو۔ صرف وہ سارا صدقہ خیرات نہیں دیتے تھے، خرید کر لے جاتے تھے لوگ۔ قرآن مجید اس بات کی شہادت دے رہا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے وہ سامان رکھا اور اپنے کرندوں سے فرمایا کہ ان کے بورے سامان اس کے اندر بھرو اور ان کا بوجھ مکمل لد جو ہوتا ہے اونٹ کا وہ بناؤ، لیکن ان کا وہ پونجی سامان درم یا اس کا معاوضہ جو اس کے ساتھ وہ لینا چاہے وہ سامان اس کے بوروں میں رکھ دو۔ لیکن ان کو نہیں پتا کہاں یہ سامان ہو رہا ہے، کہاں پیکنگ ہو رہی ہے، کہاں انتظامات ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ساری عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہوا، لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں کرندوں سے یہ فرمایا، وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ، ان کا سامان، ان کا وہ جو پونجی لائے تھے، فی رحالہم، یہ رحل ان کی جمع ہے، ان کے جو ہے نا کچاوے، جو اونٹ پر لادا جاتا ہے جس کو ہم بورا بھی کہہ سکتے ہیں، ان بوروں میں وہ سامان پونجی رکھ دو۔ کیوں ایسے کرو؟ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، شاید کہ پہچان جائے یہ تو ہمارے ہی سامان سارا واپس آ گیا، ہمارے غلوں میں، ہمارے بوروں میں ہم جو لے کر گئے تھے یہ تو سارا واپس آ گیا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ ان کو یہ آمادہ کرے اس بات پہ کہ ہمیں دوبارہ غلہ لینا چاہیے، ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے، جو غلہ ہو تو ملتا ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ لیکن شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ اپنے باپ کی طرف سے تو آپ کا بھائی ہے نا اس کو ساتھ لانا ہے۔ وہ جناب بنیامین تھے، جناب بنیامین یوسف ایک والدہ سے دو حقیقی بھائی تھے باپ کی طرف سے۔ یہ پرابلم تھا، سب سے چھوٹا بھائی ہے جناب یوسف کا، اور یعقوب علیہ السلام کا سب سے لاڈلا چھوٹا بیٹا ہے جناب بنیامین۔ اب بھائی جب یہ سارا معاملہ اللہ نے تصویر پیش فرمائی ہے، ارشاد ہوتا ہے لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، شاید کہ وہ یا تاکہ وہ پہچان پائیں اپنے سامان کو جب پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے، تو لعلہم یرجعون، تاکہ پھر وہ واپس آئیں۔ ان کو دلچسپی تھی میرا ویر واپس آئے، تو اس کی وجہ سے بھی غلہ میرے خاندان میں پہنچے، یہ حرص بھی تھی۔ جدائیاں اور فراق بھی برس بیت گئے تھے، اپنے لاڈلے کو دیکھنا پسند کر رہے تھے، یہ بات الگ تھی۔ اور اس وساطت سے اپنے خاندان میں غلہ پہنچانے کی بھی ان کو یہ بھی بات تھی کہ یہ بات بھی پہنچے۔ شرط یہ لگائی تھی کہ بھائی اس کو ساتھ لانا ہے، اگر نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ اب جب یہ قافلہ یہاں سے چلا اور گھر آیا ہے، قرآن نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بیان فرمایا، جس طرح تصویر کھینچی ہے کہ ہم بات سن رہے ہیں، وہاں کر رہے ہیں اور آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب وہ برادران یوسف اپنے والد صاحب جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، غلہ لے کر وہاں پہنچے، مصر سے کنعان فلسطین جب واپس آئے، قالوا یا ابانا، آتے انہوں نے کہا، نعرہ لگا دیا، منع من الکیل، سامان تو روک دیا گیا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے عزیز مصر نے، بادشاہ سلامت دیں، تمہیں غلہ نہیں ملے گا، ایک ہی شرط ہے، باپ کی طرف اپنا بھائی لاؤ گے تو غلہ پاؤ گے، ورنہ میرے پاس نہ آنا، ولا تقربون، قریب بھی نہ آنا۔ تو لہذا ابا جی مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ غلہ تو روک دیا گیا ہے، تو شرط یہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، تو اے والد محترم ہمارا بھائی ہمارے ساتھ بھیجو، نقتل، تاکہ ہم وہ سامان غلہ بھی لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی مکمل حفاظت بھی کریں گے۔ دو فائدے پہنچیں گے، غلہ ملے گا، سارے بھائیوں کے وہ الگ الگ ان کے جو بوجھ ہیں، بورے ہیں، جو ان کے کچاوے ہیں، وہ بھر کر سامان ملے گا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وہ ہمیں اس بنیاد پر سامان غلہ ملے گا۔ قال هل آمنکم علیہ، تو جناب یعقوب فرماتے ہیں میں اسی طرح تم پہ یقین کرتا ہوں جس طرح پہلے اس کے بھائی کے لے جانے پر میں نے یقین کیا تھا، تم نے بڑے یقین دلائے تھے، اور تم نے پھر آ کر جو چکر چلایا تھا، آپ کو پتہ انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب
وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. تم نے یہ کہا تھا. ہم گئے، ہم کھیلنے لگے، بھاگنے لگے، سامان کے بعد بھائی کو بٹھایا ہوا تھا، بھیڑی آیا وہ کھا گیا ہے، تم نے سارے چکر چلائے اور آج تک کوئی سراغ نہیں مل رہا کہ میرا یوسف کہاں ہے. جس طرح میں اس موقع پر یقین کیا تھا، اسی طرح اب میں یقین کرتا ہوں. کس بولی سے، کس انداز سے تم کہتے ہو ہم اس کی بات کریں گے؟ تم نے تو اس وقت بھی کہا تھا نحن اسوہ، ہم جماعت ہیں، ہماری موجودگی میں بھیڑیے کی جرت کیا ہمارے بھائی کو کھائے. لیکن تم نے آ کر اعلان کیا آقا لحظے بھیڑیا کھا گیا ہے. کس طرح میں یقین اعتماد کروں تمہارے باتوں پر؟ قرآن مجید نے فصاحت کے ساتھ اس نقشے کو پیش کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمین. مجبوری یہ ہے کہ غلہ بھی لانا ہے، مجبوری یہ ہے کہ اور کسی جگہ غلہ ملتا نہیں ہے، مجبوری یہ ہے کہ یہ غلہ لا کے جانیں بھی بچانی ہے، عزت بھی بچانی ہے، اس کے علاوہ غلہ ہے کوئی نہیں. تو اللہ ہی محافظ ہے، اللہ ہی نگران ہے، ارحم الرحم رب ہے. گویا کہ وہ مان رہے ہیں کہ چلو اس پر غور کرتے ہیں. اب یہ غلہ کھولنے سے پہلے کی بات ہے، سامان کھولنے سے پہلے کی بات ہے. جب سامان وہ قافلہ آتا ہے تو سب سے پہلے بات شروع ہو گئی. ابا جی وہ تو مسئلہ خراب ہو گیا، انہوں نے شرط لگا دی ہے، انہوں نے تمہارے پاس نہیں آنا، غلہ لانا نہیں، آنا نہیں، بھائی کو ساتھ لانا ہے، تو لہذا مہربانی فرماؤ بھائی کو ساتھ بھیجو. یہ غلہ سامان کھولنے سے جو سامان ہے اس کو ابھی شروع ہونے سے پہلے کی بات. ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ. سبحان اللہ، سردی بڑی ہے، سبحان اللہ بھی منہ سے نکلتا نا. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، بورے کھولے، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، ان کا سامان جو تھا وہ پونجی تھی سارا کچھ ہی واپس لٹا دیا گیا. بھائی تھا نا سکا، بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، پیارا بھی ہے، جدائیاں اور فراق کی داستان بھی ہے. انہوں نے سارا کچھ ہی بورے رکھ کے جو نہ کھڑے تھی وہ بھی واپس بھیج دیا. جب انہوں نے پایا کہ آپ قالوا یا ابانا، اس کے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والد صاحب کو بتاتے ہیں، پتہ چلتا ہے ان کی بنائیاں ختم ہو گئی ہیں، ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا. رو رو کے جناب یعقوب علیہ سال ہر سال بیٹے کی جدائیوں میں عرش کے مالک نے عقیدہ پیش کیا ہے میں نام بتاؤں تو نبیوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. جس کی فراق جو ناز ہوئے گی وہ بھی نبی ہے، جو ابا ہے وہ بھی نبی ہے، اس کا ابا بھی نبی ہے، اس کا ابا بھی نبی ہے. تو اللہ نے کئی سال نہیں بتایا تو نہیں بتایا. کوئی شاہ، کوئی گدا، کوئی حقیرہ لکھنا سارے فارغ. ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیشن پر، جو چاہو سو پوچھو، جو چاہو تو پوچھو. میں ایک دفعہ در سے گیا، میں کہ چلے جاؤ تو چھتر لا لو، انہوں پوچھو کہ بزرگا تیرے سر کنیاں میں مارنی ہیں کہ 10 کیا تو کیا جی کہ میں صحیح دس سکتے جا کے تسا نہیں مارنی تو کوٹن لگ پو، جا کے تو 10 مارنی تو نہ مارو، وہ تو پھنس گیا نا. جو چاہو سو پوچھو. اساں ایک دفعہ پروگرام بنایا تو منڈے چلے گئے تو انہوں نے حفظ کرتے سن سارے. ڈاکٹر صاحب بڑی کمال گل، انہوں نے سودا کیتا لو جی گل اے منڈا جڑا اے حفظ کرنا چاہتا ہے حافظ سی، ہے حافظ سی، اے حفظ کرنا چاہتا ہے تو ادھر ٹیوا لا کے دسو کنے چیرش کرے گا. وہ شروع ہو گیا، ماں دا نا کی، تیرا نا کی، پتا دا نا کی، جی لکیر کاروبار ہے. آدھا کوئی 3.5 سال لگن گے تو حافظ سی. ایک دے 20 بارے ہوئے سن، انہوں آدھے نے 4 سال لگن گے، وہ بھی کر گیا. اس طرح کسی دی کوئی گل ٹھیک نہ نہیں تے طے ہویا سی تینوں روپیہ دما. 4-5 کیس جلے بھگت گئے تو کہنے لگے چولا تے سارے جھوٹ، اے دے حافظ ہے، اے دے 20 بارے ہوئے نے، اے حافظ ہے ہی نہیں، تو انہوں نے حافظ ہے. آندھا کوشتے دے ہو جائے یار پر روپیہ تا برو کوشتے دے ہونا. آندھے نے اصلا دلیل کرنا نے سارے 13 نے کٹھے کر کے دیتے تے 13 نے لے لے. حضرت وہ تو آنے چلتے سن 54 52 58. ولا یعلم،
لا یعلم ولا یعرف، اللہ کو علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ پیغمبروں کا خاندان ہے۔ تو توجہ فرمائیں جی، ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ ہماری پونجی، ہمارا وہ سرمایہ، وہ جو چیزیں جو لے گئے تھے، جس کے بدلے غلہ لے رہا تھا، سب کچھ واپس آ گیا۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، کہتے ہیں ابا جی ہمیں اور کیا چاہیے، ابا جی غلہ بھی مل گیا ہے، سامان پیسہ پونجی بھی واپس آ گئی ہے، حاضی بضاعتنا، یہ پیس ہمارا سامان جو لے کر گئے تھے، ردت الینا، یہ واپس کر دیا گیا ہے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ بھی لائیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ ترلا لے رہے ہیں نا، بھیجو بھائی۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ایک اونٹ کا بوجھ بھی زائد لائیں گے، کیونکہ پہلے 10 بورے ہیں، ہم 11 بورے بنیں گے، تو ایک بورہ بھی بل ملے گا، سامان بھی ملے گا، تو بھائی بھی خوش ہو جائے گا۔ دوسرے ذالک کیل یسیر، تو یہ سامان تھوڑا ہے، کیا مطلب ہے 10 بورے سانو تھوڑے لگتے ہیں، ضرورت زیادہ ہے۔ دوسرا ترجمہ مفسر کیا ہے کہ ایسے آسان ہے کرنا ہمیں، اس طرح بھائی کو لے جانے میں ایک اونٹ کا بوجھ اور لد ہمیں مل سکتا ہے آسانی کے ساتھ، صرف بھائی کو لے جانا ہے، اور کیا ہے معاوضہ۔ یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ وہ ترلا یہ کر رہے ہیں کہ والد صاحب کو منا رہے ہیں، ایگری کر رہے ہیں کہ ہمارا ویر بنیامین ہمارے ساتھ بھیجو۔ تو یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، سچی بات ہے، حقیقت کیا ہے، جس طرح پہلے برگلا ہے، یہ ساری اب داستان چل رہی ہے۔ قال لن نرسلہ معکم، بزرگ کہتے ہیں جناب یعقوب میں ہرگز تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ، حتیٰ کہ کو پورا عہد و پیمان کو پکی گل کرو میرے نال کہ تسی سچ بول دیو کہ اسی ویر نو نال لیاواں گے، اسی کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، ماریں گے نہیں، ویسی نگرانی میں کمی نہیں کریں گے۔ کیا ہے لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ تم ضرور اس کو واپس لاؤ گے، جب تک پکا عہد و پیمان مجھے نہ یقین دلاؤ میں نہیں بھیجوں گا۔ ہاں إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، تسی سارے گرفتار ہو، معاذ اللہ تسی سارے روک لے جاؤ، کوئی بھی واپس نہ آئے، یہ الگ شکل ہے۔ اے نہ ہوئے کہ تسی آ جاؤ تو میرا پتر نہ آوے، پھر نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا آتَوْهُمْ مَوْثِقَهُمْ، اس عبارت نے بیان کیا انہوں نے پتہ نہیں کنے کو ترلے مارے ہوں، کنیاں کو قسمیں چکیاں ہوں گی، کس طرح یقین دلایا ہوگا کہ نہیں ابا جی تہاڈی مہربانی ہے، سو رب دی اسی اس طرح ہی کریں گے، اور سو رب دی نال لیاواں گے، اسی مر جاؤں گے، ایسے نہیں ہو سکتا، واپس ہم نہ لائیں۔ لو جی کام شروع ہو گیا۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، مان گئے، کہنے لگے جو پھر کہہ رہے ہو پھر اللہ ہی وکیل ہے، پھر چلو پترو تو ہاں گل من لئیے کہ اسی اس طرح کریں گے، تو چلو بھی من جانا میرا پتر لے جاؤ۔ پا گیا کام، من گئے، شروع ہو گیا سلسلہ۔ پھر ساتھ نصیحت فرمائی، وقال یا بنی، اے میرے بیٹو، 11 پتر جا رہے ہیں، تے نوجوان تے خوبصورت سارے، فرماتے ہیں لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے چوں نہ داخل ہویا جائے، میرے پتر نظر نہ لگ جائے، کوئی یہ نہ کہے وہ ڈاکو نے، یہ کون نے، اجنبی بندے نے، اینا گروپ کتوں آ گئے، تے میرے پتروں نظر نہ لگ جائے۔ نال پھر عقیدہ پیش کرتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اگر اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے تو میں نظر لگ جائے کہ دکھ تکلیف بیماری آئے، میں اللہ کے اس پروگرام اور فیصلے کا کچھ کر نہیں سکتا، نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں، لیکن ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کی چلتا ہے، فیصلے اللہ کے لیے ہیں، علیہ توکل، تو میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اپنا بیٹا رخصت کر کے بھیج کے بھائیوں کے ساتھ، تو جناب یعقوب فرماتے ہیں وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پر چاہیے یقین کرنے والوں کو یقین کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لو توکل، نبی پاک لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، جس طرح مطلوب ہے
جس طرح غرض ہے کہ تمہارا اس طرح کا توکل ہونا چاہیے. اگر اللہ پر تمہارے اس طرح یقین ہو جائے تو اللہ تو رزق میں اس طرح دے جس طرح پرندوں چڑیوں طوطوں کو رزق دیتا ہے. تسی اتھوں نکلو تو کہ حلوے دی پلیٹ آ جائے, تسی ادھروں نکلو تو مٹھائی آ جائے, ادھروں نکلو تو لیگ پیس آ جائے, ادھروں نکلو تو شہد آ جائے. سبحان اللہ کو تمہیں یقین اعتماد نہ ہوئے تو لوگ تم روٹیاں کھوائیں جس طرح پرندوں کو اللہ رجاتا ہے تو انہوں رجا کے کر بھیجے. لیکن اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے ہمارے اندر. اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے حد کر دی ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد کی. اتنی واقعات, اتنی داستانیں صرف وہ سنانا شروع کر دینا تو کئی خطبے اس میں دیے جا سکتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کے پاس ایک آیا یہودی, وہ کہنے لگا خالد صاحب بڑے مجاہد ہو, بڑے دلیر ہو, سپہ سالار ہو, یہ میرے پاس زہر کا پیالہ ہے کہ اللہ نو مان دے ہو. گل تو آ گئی نا, اسی بھی سارے ماننے ہی ہیں نا. مانتے ہو اللہ کو؟ ہاں جی. تو زہر کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں. تو پھر اس پر عقیدہ ہے تمہارا کہ اللہ زہر سے مجھے اگر میں پی لوں تو اس کو بے اثر کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں میرا ایمان ہے. نہیں سمجھ لگی؟ یہودی کہتے ہیں خالد صاحب تم یقین رکھتے ہو زہر کا پیالہ پی کے زہر اثر نہیں کرے گی؟ کہتے ہیں رکھتا ہوں. تب پی کے بخا. جناب خالد دعا کرتے ہیں اللہ سے, اللہ تیرا فرمان ہے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اپنے ہلاکت میں نہیں ڈالنا. اللہ تیرا فرمان بھی سچ ہے, تیرے پاک پیغمبر کا فرمان بھی سچ ہے. اللہ اس بغیر نے تیری عظمت کو للکارا ہے, تیری کبریائی کو چیلنج کیا ہے. تیری کبریائی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یا اللہ اس زہر کو بے اثر کر سکتا ہے تو کر کے دکھا تاکہ تیرا میرا جو ایمان کا تعلق ہے واضح ہو جائے. سارے سبطین شاہ صاحب نے کلپ چڑھایا ہے, وہ قبر کی بات ہے, پھر وہ چادر چڑھانے کی بات ہے, وہ ساری باتیں وہ کلپ دکھایا انہوں نے سارا. تو انہوں نے شرط عائد کر دی کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ بزرگ کے قبر پہ جو چادر ہے نا, اس کو اگر یہ غلط ہے تو تسی یہ پھر دعا کرو کہ انہوں آگ لگ جائے. سبحان اللہ. پھر جمعہ دن آخنا نا اصل بات. اب وہ بندہ جو ہے جس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اس نے بھی اللہ سے رابطہ کیا ہے. اللہ اصل میں میرا معاملہ نہیں, اب تیرے وقار کا مسئلہ ہے. اور یہ شرک ہے, کفر ہے, نظام سارا غلط ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس باطل کو واضح کرنے کے لیے, مٹانے کے لیے اپنے اگر تو آگ بجھا سکتا ہے نا ابراہیم السلام کی, کہ آگ لا بھی سکتا ہے. آگ لگی پھر دعا کرتا ہے, چادر پڑی ہے, چادر کو آگ کہتے ہیں جادو ہوا ہے. کہنے لگے وہ شاعر ہم لیاؤ تو پھر دعا جڑا ہے نا تھوڑا صوفی انہوں لیاؤ میں کرنا انہوں بھی لگے گی. نس گئے سارے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے زمانے کی بات ہے, پادری نے چیلنج کر دیا کہ میں انجیل لاتا ہوں تم قرآن لاؤ, تو آگ کے اندر اس کو پھینکتے ہیں, جو کتاب سچی ہو جائے گی وہ بچ جائے گی, جھوٹی جل جائے گی. جب اس نے چیلنج کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رات کو دعا کی اللہ سے, اللہ یہ جھوٹا ہے, مشرک ہے, گستاخ ہے, کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے؟ اللہ نے چانن بکھا دیتا. کہنے لگا کتاب نو کیمیکل لایا ہے. نہیں سمجھ لگی؟ انجیل کو کیمیکل لگا ہوا ہے تو تسی بات ہی کر دیو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا اس کا چیلنج ہمیں قبول ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ میں قرآن سینے کے ساتھ باندھ کر رہوں گا, یہ انجیل سینے باندھ کر آگے سے چھالا مارا گے. ہرشا نس گیا. ایمان اگر تم رکھتے ہو, ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو یہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, جو کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب ہے, تو پھر ڈٹ جاتے ہیں. تو پھر تتنزل علیہم, پھر فرشتے آ کر سہارا دیتے ہیں, قائم رمی
تھوڑا سارا ٹائم رہتا ہے، تیری ہی جیت ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خوبصورت قصہ اللہ نے بیان فرما کے رہنمائی فرمائی ہے اس کے اندر۔ میں کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، اس کے اندر جو عبرت کے نشان ہیں، جو اس کے اندر دروس ہیں، اس کے اندر واعظ ہے، اس کے اندر اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے، بے شمار چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اس نے کہا، یعنی جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں، فتیت ان کی جمع فتیہ، نوجوانوں سے کہا، یعنی جو ورکر ہیں ان کے، اجعلوا بضاعتهم، ان کا سامان رکھ دو، فی رحالہم، یہ رحال رحلت ان کی جمع ہے، ان کے کچاووں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچان سکیں یہ ہمارا ہی سامان ہے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھروں میں پلٹ کر جائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آئیں دوبارہ۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس آئے، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے والد صاحب، منع منا الکیل، وہ جو غلہ ہے، وہ ماب ہے جو دے رہے ہیں، وہ غلہ کا ہم سے روک دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، بس بھیجو ہمارے ساتھ ہمارا بھائی نقتل، تاکہ ہم غلہ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اپنے بھائی بنیامین کی۔ قال، جناب یعقوب نے فرمایا علیہ السلام، هل آمنکم علیہ، نہیں ہوں میں اس پر یقین کرنے والا، الا، مگر، کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جس طرح میں نے یقین اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے، تو اس لیے مجھے کو اندر کا تردد ختم نہیں ہو رہا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، ظاہر ہے جب واپس آئے انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم، پایا انہوں نے اپنی پونجی اور سامان میں، ردت الیہم، جو وہ پونجی وہ درم و دینار میں جو تھی وہ سامان میں تھی، سب کچھ واپس آیا۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب، ما نبغی، ہمیں کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری پونجی ہے، ردت الینا، واپس کر دی گئی ہے، ونمیر اہلنا، اپنے گھر والوں کے لیے غلہ بھی لائیں گے، ونحفظ اخانا، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، ونزداد کیل بعیر، کیل کا معنی ہوتا ہے بوجھ، لد، بعیر میں نے اونٹ، ایک اونٹ کا لد بھی زائد لائیں گے بھائی کے جانے کی وجہ سے، ذالک کیل یسیر، تو یہ آسان ہے، یعنی آسانی کے ساتھ یہ اتنا لد مل سکتا ہے جب بھائی جائے گا۔ قال، جناب یعقوب نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ، حتیٰ کہ تم میرے پاس پختہ عہد و پیمان لاؤ اللہ کی طرف سے، جس کا عہد کیا جائے، لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے، ہاں، الا ان یحاط بکم، مگر ایسی شکل بنے کہ تم سب گھیر لیے جاؤ۔ فلما آتوہ موثقہم، جب برادران یوسف اپنے والد صاحب کے پاس عہد و پیمان پکے لائے، تو قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جو ہم کہہ رہے ہیں، علی ما نقول، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم وعدہ کر رہے ہیں، اللہ اس کا وکیل اور کارساز ہے۔ وقال یا بنی، جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے وہاں داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے ان کے پاس جانا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نہیں کفایت کر سکوں گا تم سے اللہ کے مقابلے میں کسی شے کا، میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ان الحکم الا للہ، صرف حکم اور فیصلے اللہ کے یہ ہیں، اسی کے چلتے ہیں، علیہ توکلت، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ، اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون، توکل بھروسہ کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وعليه فليتوكل المتوكلون سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب جانکاری اور نئی کار